ڈاکٹر عمران، ہم اس میں اسپیسیفک جاننا چاہیں گے، جیسے آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی بات رکھی، اب جس طرح انسٹیبل پیشنٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنے معالج کے ذریعے ایک ایکسکلوڈ ہو جائے گا. باقی جو اسٹیبل پیشنٹ ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹنٹ یعنی بائی پاس ہوئے ہوتے ہیں، دیگر یعنی کرونک ایک طرح سے ایلیمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ بعض اوقات لوگوں کو اسٹروک، پوسٹ اسٹروک بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ان امراض کے لوگوں کو کتنے عرصے پہلے یہ کس طرح سے اپنے معالج سے رجوع کر کے ان چیزوں کے حوالے سے خصوصی توجہ دے لینی چاہیے، اور ان کی کیا ایگزیمشن آپ سمجھتے ہیں ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے، اور میں نے اس کی تھوڑی سی تمہید وہاں پہ دے دی تھی کچھ دواؤں کے ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے سے. اور میرے خیال میں یعقوب نے بہت اچھی بات کی کہ پہلے سے تیاری کریں. اور میرے خیال میں اس میں بھی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو سراپا ہدایت ہے، کہ آپ کی وہ مشہور دعا جسے ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں وہ بھی رجب سے ہی شروع ہوتی ہے کہ اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو یہ بھی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم اپنے مریضوں کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. تو آپ داخل ہو جائیں رجب کے اندر اور پھر کوشش کریں کہ رمضان تک اچھی حالت میں نکل آئیں، اور پھر انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے. چونکہ تقویٰ جو ہے وہ بڑی ریلیٹیو چیز ہے، ہر آدمی کا تقویٰ بھی بڑا مختلف ہے. جس کے جتنے رتبے ہوتے ہیں ان کی سوا مشکل ہے، وہ مشہور جو طریقہ ہے کہنے کا. بہرحال تو بہت سارے امراض ایسے ہیں جن کو آج کل ایک نئی ٹرم، نئی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3-4 سال میں ہی شروع ہوئی ہے، جس طرح ہم لوگ ایکیوٹ کورونری سنڈروم، اور وہ لوگ جو ڈاکٹرز یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں. اب ایک اور چیز ہے جس کو ہم لوگ CCS کہتے ہیں، یعنی کرونک کورونری سنڈروم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اسٹیبل کورونری آرٹری ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسٹنٹ لگے ہوئے 3 مہینے ہو چکے ہیں، جن کے بائی پاس کو 6 مہینے ہو چکے ہیں. یہ لوگ اب اسٹیبل پیشنٹ ہیں اگر ان کے اندر اور کوئی علامات انسٹیبلٹی کی نہیں ہے. اور لیکن بات پھر وہی ہے، علت یہ ہوگی کہ آپ کا جو معالج ہے جو آپ کو جانتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ 1 سال بعد بھی انسٹیبل ہیں، 2 سال بعد بھی انسٹیبل ہو سکتے ہیں. لیکن اصول یہ نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ عام طور پہ جب یہ چند ہفتے گزر جاتے ہیں تو پیشنٹ اسٹیبل ہو جاتا ہے. پھر چونکہ اکثر چیزیں علامات پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، تو کسی کو، میرے لیے بہت آسان چیزیں میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک 15 منٹ کی واک کرتے ہیں بغیر کسی مشکل کے تو آپ روزہ رکھیے. بلکہ اکثر زن و شو کے تعلق میں بھی یہ بات ہوتی ہے، چونکہ دل کے امراض میں بعض میں بڑی کھل کے بات کرنی پڑتی ہے کہ بڑے زبردست انہیبیشنز ہوتے ہیں دل میں کہ اب ہم کب اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرعاً اجازت دی ہے ہمیں واپس کیسے شروع کریں. تو اس کی بھی یہی ہے کہ اگر آپ 15 منٹ واک کر رہے ہیں یا آپ 2 فلائٹ آف اسٹیئرز چڑھ سکتے ہیں بغیر کسی پرابلم کے، یعنی 2 فلائٹ اسٹیئرز، ایک منزل ہو گئی کہ ایک طرف یوں اور ایک طرف یوں کر کے جیسے ہم چڑھتے ہیں، تو ایک منزل آپ چڑھ سکتے ہیں. تو اب آپ اس قابل ہیں کہ وہ سب کام کریں اور روزے بھی رکھیں. چونکہ روزے کا کچھ تعلق ان چیزوں سے ہے. ہماری 2 ہی تو نفسانی ڈرائیونگ فورسز ہیں. اگر آپ فرائڈ کو ہٹا دیں کہ وہ صرف ایک ہی فورس کو مانتا ہے، لیکن باقی ساری دنیا تو 2 ہی فورس کو مانتی ہے نا. جو نفس کے 2 ہی لوازمات ہیں، ایک آپ کے جو بھوک سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری شہوت ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی وجہ سے کنٹرول کیا ہے. اور یہ ٹریننگ اگر کی جائے تو، اور کبھی غور کریں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ یاد دلاتا ہوں ماشاءاللہ جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں، کہ آپ یہ تو غور کریں کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو 1/12 سال ہو گیا نا. یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے. اگر آپ صرف 1 مہینہ بھی روزہ رکھتے ہیں، کوئی نوافل منڈے کے اور دنوں کے جو لوگوں کے ہوتے ہیں معمولات میں وہ نہ بھی رکھتے ہوں، تو اگر آپ نے 1 مہینہ بھی روزہ رکھا تو بھی تو 12 میں سے 1 مہینہ تو روزہ رکھ لیا نا. تو زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی اس ڈائریکٹ ہدایت کے ذریعے گزرا ہے، جس میں، اور جو ہمارے رکن ہے، ارکان، پلرز، تو یہ اس کے اوپر تو عمارت قائم ہے، تو اس کو تو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا. تو بات گھوم کے وہیں پہنچ گئی کہ ہم روزے کی اجازت نہ رکھنے کی ایک اضطراری حالت میں دیں گے. نارمل حالات میں ہر آدمی روزہ رکھے گا جب تک کہ اس کا معالج اس کو منع نہ کر دے کہ نہیں بھائی آپ نہیں رکھ سکتے، یا بہن آپ نہیں رکھ سکتی روزہ. اس کے علاوہ ہر آدمی رکھے گا.
چونکہ میں اس طرف آیا ہوں اور یہ کچھ مہینوں اور سالوں کی بات کی کہ اسٹیبل ہونا اور انسٹیبل ہونا اور یہ ساری بات، تو مجھے نہیں معلوم کہ اگلے راؤنڈ میں کیا ٹائم ہوگا. ایک بہت امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جو کہ میں نے تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا ہے. ہمارے پاس آج کل دوائیں زیادہ تر پولی پل کے کانسیپٹس ہیں. آپ نے دیکھا کہ بلڈ پریشر کا علاج پہلے آپ دن میں 3 دفعہ دوائیں کھاتے تھے، 2-3 طرح کی دوائیں مختلف اوقات میں کھاتے تھے. اب آپ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹیبلٹ کے اندر 3 طرح کے انگریڈینٹس کھا لیتے ہیں. آپ ڈائبٹیز کی دواؤں کو اس طرح لیتے ہیں کہ اس میں ایک یہ خاندان بھی ہے، ایک دوسرا خاندان بھی ہے، اور پھر بہت سارا اوور لیپ ہے. شوگر کی بہت ساری دوائیں اب ایسی ہیں، میں شوگر پاکستانی لہجے میں کہہ رہا ہوں، جس کو ہم ڈائبٹیز کو شوگر کہہ دیتے ہیں. تو اگر ڈائبٹیز کے وہ مریض جو کہ کچھ دوائیں کھاتے ہیں، وہ ہم بغیر ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو بھی اب استعمال کروا رہے ہیں، چونکہ ہم دل کے امراض میں فوت ہونے کے چانس کو کم کر رہے ہیں. یا وہ پیشنٹ جن کو ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں جائیں، لیکن اگر ہارٹ فیلئر کے مریضوں کے لیے بظاہر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ روزہ تو ناممکن ہو جائے گا. نہیں، ہارٹ فیلئر میں 80% لوگ روزے رکھ سکتے ہیں. ہارٹ فیلئر کا مطلب ہے کہ ان کا دل کام کرنے میں اس سے کم ہے جو ہونا چاہیے، بس یہ ہماری ڈیفینیشن ہے. اور ہارٹ فیلئر میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کا دل پورا کام کر رہا ہے، پمپ کر رہا ہے، جس کو ہم پریزرو فنکشن ہارٹ فیلئر یا ایف پیف آج کل کہتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت ٹیکنیکل باتیں، لیکن میں اپنے عام ناظرین کو اس سے بور نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس کو ہارٹ فیلئر بھی ڈائگنوزڈ ہے، وہ اپنے اچھے معالج سے ڈسکس کرے کہ مجھے دوائیں. تو اس میں سب سے اہم ہدایت یہی ہوگی کہ اس کا علاج بہت ڈپینڈ کرتا ہے پانی، نمک، اس کی مقدار، جسم سے اس کا اخراج، یعنی وہ دوائیں جو پیشاب آور، جو ڈائیوریٹکس ہم کہتے ہیں. تو اب وہ جو بریک فاسٹ میں لیتے تھے یا صبح لیتے تھے، تو اب بریک فاسٹ آپ کا افطار ہے. چونکہ بریک فاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبا ڈیوریشن جس میں آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا، جو ایک عام شریف آدمی کے لیے رات کا ہی وقت ہوتا ہے. اس کے بعد صبح کو ناشتہ کیا جاتا ہے. تو اب آپ جب دن کے وقت نہیں کھا رہے ہیں، تو اب آپ کا پہلا کھانا افطاری ہے. تو آپ پہلے کھانے کے بعد کریں گے. اور میرے خیال میں ڈاکٹر یعقوب ضرور بتائیں گے کہ کس طرح انسولن کی ڈوزز کو بھی صبح اور شام میں تبدیل کیا جاتا ہے. چونکہ اب آپ کا سارا کھانا پینا جو ہے وہ مغرب کے وقت سے شروع ہوگا اور فجر سے پہلے ختم ہوگا. تو اب دن الٹ گئے ہیں. اور جن لوگوں نے عرب ممالک میں تھوڑا سا بھی وقت گزارا ہے یا ان کے دوست ہیں یا وہاں رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو لگتا ہے رمضان میں دن اور رات الٹ جاتے ہیں. وہ تو ساری رات جاگتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں اور سارے دن سوتے رہتے ہیں. تو ہم لوگ پاکستان میں اس کے عادی تو نہیں ہے کہ ہم سارے دن سوتے رہیں، ہم لوگ تو سارے کام کرتے ہیں. لیکن ہاں یہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم لوگ رات کو کھاتے ہیں. اور میں آپ کی ضمناً اس بات سے بہت زیادہ متفق ہوں کہ یہ جو طریقہ آج کل ہو گیا ہے ماشاءاللہ ان لوگوں میں جو باشرہ لوگ ہیں کہ وہ تراویحوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں سب کچھ، لیکن ایک باقاعدہ گھروں میں پھر دسترخوان لگایا جاتا ہے. اس سے آپ نے تمام وہ جو برکتیں تھیں، یعنی جو آپ کے جسم کو مل رہی تھیں، آپ نے اس کو خراب کر دیا. آپ نے اچھی طرح افطار کر لیا. اب انشاءاللہ سحری جو کہ ایک مسنون روایت کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ جس کا نام ہی برکت والا کھانا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا، چونکہ وہ بھی ایک صحابی کی وجہ سے کہ ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا، ورنہ مسلمان بھی شروع میں ایک نیند کے جھونکے کے بعد بھی افطار کے بعد دوبارہ نہیں کھانا کھا سکتے تھے. وہ سحری کی گنجائش ہی نہیں تھی. یہ بنی اسرائیل کا پرانا طریقہ تھا، جو کہ ہماری شریعت وہی ہے. تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورات کے زمانے سے یہی سلسلہ تھا. لیکن دیکھیں الحمدللہ ان ایک صحابی نے اتنی برکت پیدا کر دی، اور جب ماشاءاللہ عالم دین ہے وہ جانتے ہیں پورا واقعہ. یہ سند کے ساتھ واقعہ ہے کہ کس طرح اجازت مل گئی ان کی بیگم کی فریاد پر کہ ہمیں تو ایک وقت کھانے کا ملنا چاہیے. تو یہ سحری تو بڑا غنیمت وقت ہے. یہ سحری کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ رات کو بہت پیٹ بھر کے کھا رہے. اکثر لوگ آپ دیکھیں گے صبح سحری میں کہیں گے بھائی موڈ نہیں ہو رہا ہے، ایک کپ چائے پی کے میں سو رہا ہوں. اور معلوم ہے اس میں دوسری قباحت یہ ہو گئی کہ نماز بھی آگے پیچھے ہو گئی فجر کی. حالانکہ موسم بہار جیسا آپ نے کہا، یہ تو موسم بہار ہے نیکیوں کا. تو فجر کی ویسے کیا اہمیت ہے، اور پھر اوپر سے رمضان کی فجر کی نماز. تو میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے کچھ تبدیل کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے 3 وقت کھانا چھوڑا ہے تو 3 وقت ہی کھائیں گے. یہ اصول میرے نزدیک اس بات سے ٹکراتا ہے جو روزے کا مقصد ہے. روزے کا مقصد ڈھال ہے، وہ ڈھال ان دونوں بھوک اور شہوت کے اوپر ہے. تو یہ بات ہے. باقی تو وہ کارڈیولوجی کی ایک ایک بیماریوں پر ہم جائیں تو پتہ نہیں ہم کتنی دیر بات کر سکتے ہیں.